تو آپ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں, اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ نہیں ہیں, انتہائی خطرناک ہیں. اور آپ کو کیا پتا آپ کے ملک کا جو امیج ابھی دنیا کے سامنے گیا اتنا بھیانک گیا ہے نا کہ کیونکہ قضاءً بہرحال کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون خود ہاتھ میں لے اور از خود کسی کا قتل کرے. عدالتیں اسی لیے بنی ہیں کہ اس میں مدعا کو ثابت کیا جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ شخص مجرم ہے, اور پھر عدالت کا کام ہے کہ یہ گواہوں کی روشنی میں اور جرح و تعدیل کی بیس پر وہ خود سے فیصلہ کرے کہ گواہ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو از خود اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس میں ملک میں فساد پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہے. کام کہ کسی کو قتل کیا جائے یہ صرف عدالت کا کام ہے, سیاستاً قطعاً کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وہ قانون خود ہاتھ میں لے اور خود سے کسی شخص کا قتل کرے, چاہے وہ غیر مسلم ہو, چاہے وہ گستاخ ہو, چاہے وہ مسلم ہو. تو اس لیے عدالتیں جو بنی ہیں تو انہی کو فالو کرنے کا ہمیں حکم ہے. سوال پوچھا تھا یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا ہے اس کے حوالے سے, ناموس رسالت کے حوالے سے, جو ایک سری لنکا کا ایک شخص کو قتل کیا گیا بہت ہی بے دردی کے ساتھ. تقریباً 10 سے 15 سال ہو گئے ہوں گے. میں اس مسئلے پر بعض علماء کے ساتھ بھی بات کر چکا ہوں, اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ بھی یہ باتیں شیئر کر چکا ہوں جو میں اب تک ممبر پہ کھل کے نہیں بول سکا. اور کوئی جو حکومتی اہلکار جن سے میری ملاقات ہو ان کے سامنے بھی یہ اکثر و بیشتر میں مسئلہ رکھتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ناموس رسالت کے نام پہ ہمارے ہاں جو جذباتی پن پایا جاتا ہے, جو اعتدال سے بڑا ہوا جذباتی پن, دیکھیں جذبات ہر چیز کو شریعت نے ایک حد دی ہے, اس حد سے جب آپ آگے نکلیں گے تو لیبل اسلام کا اور شریعت کا ہوگا, مگر وہ آپ کے اپنے جذبات ہوں گے جس کی اسلام نے کوئی گارنٹی نہیں لی ہے, نہ اسلام اس پہ اپنا لیبل لگانے کی آپ کو اجازت دیتا ہے, وہ آپ کے اپنے جذبات ہوں گے. توہین رسالت کا مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں توہین رسالت کے مرتکب کو قتل بھی کیا گیا ہے اور معاف بھی کیا گیا, دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں. بعض دفعہ آپ نے کسی مصلحت سے چھوڑ دیا, بعض دفعہ قتل کر دیا, دونوں واقعات ہمیں ملتے ہیں. بعض دفعہ یہ ہوا کہ قتل کا آرڈر دیا لیکن اس نے معافی مانگ لی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. ہر طرح کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. اور جذباتیت کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے. ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں. جنید جمشید کے زبان سے ایک لفظ نکل گیا تھا, غلطی ہو گئی تھی اس سے, حضرت عائشہ کے بارے میں کچھ کلمات اس نے ایسے کہے جو میں سمجھتا ہوں غیر شرعی بھی نہیں تھے, نہ اس میں کوئی گستاخی کا پہلو تھا, لیکن اگر کوئی گستاخی نکالنا چاہتا تو نکال سکتا تھا. اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے. میری اس وقت جنید جمشید سے ملاقات نہیں تھی لیکن ان کے ریلیٹیو مجھ سے ملے تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ جنید جمشید اتنی ٹینشن میں ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو ذرا سا میری امی عائشہ کے بارے میں کچھ ایسی بات ہو گئی جو یوں کہہ دیتا تو زیادہ اچھی تھی, یوں کہہ دینا تھوڑا سا نامناسب. زبان ہے انسان کی. وہ میں نے بیان بھی جنید جمشید کا سنا تھا, اس میں کہیں توہین کا, امی عائشہ کی توہین کا کوئی پہلو نہیں تھا, لیکن اس سے یہ نکالا گیا کہ اس نے امی عائشہ کی توہین کی ہے, پھر نبی کی بیوی کی توہین نبی کی توہین ہے, تو یہ گستاخ صحابیہ بھی ہے اور گستاخ رسول بھی ہے. اور جذباتی لوگوں نے ایئرپورٹ پہ اس کو مارا بھی, پیٹا بھی. جس پہ گزرتی ہے نا وہ جانتا ہے کہ, اور خاص طور پہ ایک آدمی جو عزت دار ہو, معاشرے میں مشہور ہو, ایک سیلیبریٹی ہو, اس طرح سے اس کو ایئرپورٹ پہ مارا کوٹا گیا ہے. جنید جمشید نے معافی کا اعلان کر دیا, مجھے کسی سے کوئی انتقام لینا نہیں ہے, میں نے پیغام پہنچوانے کی کوشش کی, پتہ نہیں وہ پیغام پہنچا نہیں پہنچا, بیان بھی کیا کہ معافی بنتی نہیں ہے, جن لوگوں نے مارا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہم جنید جمشید کی ذات کو نہیں دیکھ رہے تھے, ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس جذباتی پن کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا نا تو یہ معاملہ کم نہیں ہوگا, یہ آگے بڑھے گا. کیونکہ ہمارے ملک میں ان پڑھ لوگوں کی تعداد پڑھے لکھے لوگوں سے بہت زیادہ ہے, تھوڑی زیادہ نہیں ہے, بہت سے بھی زیادہ ہے. سینس لیس لوگ معذرت کے ساتھ زیادہ ہیں, سینس والے لوگ کم ہیں. مذہب پر عمل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, مذہب پر عمل تو جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے. مذہب کے نام پہ مارنا کوٹنا, مذہب کے نام پہ کسی کو ٹھوک دینا پکڑ کے, یہ جنت جانے کا بہترین راستہ ہے. یہ اس وقت بھی میں نے یہ بیان کیا تھا, اس وقت بھی میں نے دوست احباب کو کہا تھا کہ بھائی یہ چیز روکنے کی ضرورت ہے, لیکن
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس وقت اتنے بھرپور طریقے سے اس پہ آواز اٹھائی نہیں گئی. جنید جمشید کی شخصیت کو تو ہدف بنایا گیا کہ وہ اس کو غلط مارا ہے, اس فلسفے کی تردید نہیں ہوئی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بھائی ایک شخص کی ذات کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ کل کسی اور کی زبان سے بھی الفاظ نکل سکتے ہیں ایسے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان سے ایک لفظ نکلیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مردہ ہیں یا اس طرح کے کوئی لفظ, اس پہ جو ایشو کھڑا کیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک آدمی ہزاروں لوگوں کے اسلام میں داخلے کا سبب بن رہا ہے, وہ نبی کے مشن کی تکمیل کر رہا ہے, مگر زبان کی جو غلطیاں ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے. سرگودا میں بے نظیر صاحبہ جب وہ اپنے دور میں وہ آئیں بیان کر رہی تھیں تو انہوں نے بیان کے دوران اذان ہونے لگی تو اردو ان کی اتنی اچھی نہیں ہے, انہوں نے کہا اذان بج رہا ہے آپ لوگ خاموش ہو جائیں. اس وقت میڈیا اتنا فاسٹ نہیں تھا. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اگر میڈیا اتنا فاسٹ ہوتا نا جتنا آج ہے تو بے نظیر صاحبہ کو بھی جذباتی لوگوں نے معاف نہیں کرنا تھا, یہ کہنا تھا کہ اذان کی توہین کی انہوں نے. سمجھ لیں بات کو. سرگودا میں مولانا حسین نیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے عالم تھے, کیونکہ میرا بچپن میں سرگودا میں بھی میں نے بہت ٹائم گزارا ہے. ہماری جب بھی اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھیں جون جولائی کی, ہم سرگودا چلے جاتے. ہمارا ننیال تھا وہاں پہ, سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا, تو سنہری مسجد ہمارے نانا کے گھر کے قریب تھی, وہاں ہم اکثر نماز پڑھ لیا کرتے تھے جا کے. حضرت مولانا حسین نیلوی بڑے بزرگ آدمی تھے, ٹھیک ہے ان کے بعض اختلافات بھی ہیں, تفردات بھی ہیں ان کے, لیکن اوور آل بہت سلجھے ہوئے, بہت ہی میچور بزرگ تھے. انہوں نے کوئی کتاب لکھی, اس میں ایسا لفظ لکھ دیا, انسان لکھتا ہے لمبی لمبی کتابیں, اس لفظ کو بنیاد بنا کے ان کے خلاف عدالت میں کیس کیا گیا کہ انہوں نے حضرت حسین یا حضرت حسن ان کی توہین کی, حالانکہ وہ توہین بنتی نہیں تھی. لیکن کوئی کشید کرنا چاہتا نا اس سے توہین, کوئی نکالنا چاہتا تو نکال بھی سکتا تھا. جج چونکہ وہ پہلے ہی سے ہی, بعض دفعہ جج بھی اپنی وہ دشمنی نکال رہے ہوتے ہیں, اس نے اہل بیت کی توہین کا کیس بنا کے مولانا حسین نیلوی صاحب کو جیل میں بند کر دیا اور ان کا جنازہ جیل سے اٹھائے. اب آپ بتاؤ کس قدر بدبختی کی بات ہے, ایک آدمی جو ساری زندگی اہل بیت کا دفاع کرتا رہا, نبی کی حدیثوں کا دفاع کرتا رہا, اسلام کی ترویج کا ذریعہ بنا, انتہائی تھوڑی تنخواہ میں, دیوبند سے فارغ تھے وہ, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلاس فیلو تھے, اور مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے ان کے بارے میں, یہ شخص پیدائشی شریف معلوم ہوتا ہے, یعنی مزاج میں شرافت نہیں ہوتی, نرم خو نرم مزاج اور علم کے سمندر تھے وہ, فقہی بصیرت ہر لحاظ سے, اور پرہیزگار. اتنی تھوڑی تنخواہ میں اتنے بڑے عالم نے ایک سرگودا کی ایک چھوٹی سی مسجد میں امامت کر رہے تھے, کوئی دنیا کی محبت نہیں, ذرا سے قلم کے کو بنیاد بنا کے اہل بیت کا گستاخ قرار دے کے ان کو کہاں لے گئے؟ جیل میں, اور جنازہ جیل سے اٹھا ان کا. تو میں جب 8ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا, کیونکہ میں تو یہ سب چیزیں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں نا, اس وقت سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذہبی حلقے کو بھرپور آواز اٹھانی چاہیے کہ اس مسئلے کو واضح کریں کہ قتل کرے گا کون. نمبر 2, گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ گستاخی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گستاخی کی ڈیفینیشن میں اور آپ نہیں کریں گے, یہ لاء میں لکھی بھی ہونی چاہیے, قانون میں لکھی بھی ہونی چاہیے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ گستاخی کا مطلب کیا ہے, اور پھر اس کی بھی مزید کچھ تفصیلات ہوں جو میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں جب 8ویں کلاس میں پڑھا کرتا تھا, ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ کہیں سیرت کانفرنس ہو رہی تھی, اس سیرت کا پوسٹر کسی نے کسی کے گھر پہ لگا دیا, گھر کی دیوار پہ, نیچے نالا بہ رہا, دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے نا, نالے بہ رہے ہوتے ہیں گندے پانی کے. یہ صاحب جب گھر سے باہر نکلے, انہوں نے کہا یار یہ میرے گھر کے باہر پوسٹر کیوں لگا ہوا ہے؟ انہوں نے پوسٹر پھاڑ دیا, پوسٹر پہ نبی کا نام لکھا ہوا ہے, وہ کاغذ گر گیا نالی میں. اس بندے کی قطعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک, نام مقدس کو نالی کی نظر کرنا نہیں تھا, وہ پوسٹر کو دیکھ رہا ہے کہ یار میرے گھر کی دیوار کیا ہو رہی ہے؟ خراب ہو رہی ہے. لوگوں نے کیا کیا جی, گستاخ رسول کے کیس میں محترم کو عمر قید کی سزا میں اندر کر دی. 47% اس کیس میں جو لوگ اندر ہوئے ہوئے ہیں نا, وہ مسلمان ہیں جو عاشق رسول ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جن پہ گستاخ رسول کا الزام لگائے اور اس الزام کی بیس پہ وہ کہاں ہیں؟ جیل کی کوٹریوں میں ٹائم گزار رہے ہیں, جس میں علماء بھی ہیں, جس میں عاشق رسول بھی ہیں, جو حاشا وکلا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نبی کی گستاخی کریں گے, لیکن جس نے اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے, کسی سے دشمنی نکالنی ہوتی ہے, کسی بھی بات کو بنیاد بنا کے وہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے کیا کر دیتا ہے؟
دوسری بات یہ، یعنی پہلی بات تو یہ گستاخی کی ڈیفینیشن تو واضح ہونی چاہیے نا. اب یہ جو سیالکوٹ میں بندے کو لوگوں نے پکڑ کے مارا ہے جو سری لنکن تھا، اس کو نبی کی گستاخی سے کیا ملنے والا تھا بھائی؟ یہ تو کمپنی کا مینیجر تھا، اور اس کے بارے میں جو ہمیں خبریں پہنچی ہیں انتہائی ایمانداری کے ساتھ ایک کمپنی چلا رہا ہے. ہمارے ہاں کوئی ایماندار مینیجر ہو تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی لوگ ماتحت اس کو قبول. کوئی اسکول میں ہمیں یاد ہے، ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایماندار ہیڈ ماسٹر آتا تھا تو وہ نیچے عملے کو نہیں سمجھ میں آتا تھا، وہ کیونکہ وہ تو پھر وہ حاضری ٹائم پہ لگوائے گا، وہ تو دیکھے گا کہ آپ سلیبس آپ نے مکمل کرایا نہیں کرایا، آپ صحیح پڑھا رہے ہیں کہ نہیں پڑھا، تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ سری لنکن آدمی تھا، 1 نمبر تھا، ماتحت عملہ اس سے 1 نمبر ہونے کی وجہ سے پریشان تھا. اس نے کہا کہ یہ جو فیکٹری ہے اس کے اندر یہ اسٹیکر نہیں لگیں گے. اور ویسے بھی اصولی بات ہے نا بھائی، یہ فیکٹری ہے، اس میں یہ اسٹیکر یا رسول اللہ کا، اور یہ اسٹیکر حدیث کا، یہ اسٹیکر قرآنی آیت کا، یہ اسٹیکر فلاں کا، یہ اسٹیکر فلاں کا. تو مینیجر کو پورا حق حاصل ہے بھائی. یہ آپ نے اگر کوئی چیز پڑھنی ہے، کوئی دعا پڑھنی ہے تو آپ کتاب میں لکھ کے پڑھو، آپ اس کو دیواروں پہ اسٹیکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ نے دیکھا ہماری مسجد کی دیواریں بالکل خالی ہیں، صرف محراب پہ یہ آیت الکرسی، یہ بھی انتظامیہ نے لگوائی ہے. تو ٹھیک ہے چلو محراب پہ آیت الکرسی ہے اور ایک آدھ اس طرح کی دعا ہوگی. تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فیکٹری کے اندر دیواروں پہ کسی بھی قسم کا کوئی پمفلیٹ، کوئی اسٹیکر نہیں لکھا ہوگا تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میری کوئی فیکٹری ہو تو میں بھی اس چیز کو برداشت نہیں کروں گا بھائی. ہر چیز کا ایک موقع ہے نا. تو اگر اس گورا نہیں تھا، سری لنکن تھا، اس نے اٹھا کے وہ اسٹیکر پھاڑ دیے اور ڈسٹ بن میں ڈال دیے، تو اس کو آپ اس میں محمول نہیں لے کے جائیں گے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اہل بیت کی یا حسن حسین کی توہین کر رہا ہے، کیونکہ اس میں اہل بیت کے نام بھی لکھے ہوئے. اس کو کیا پتا؟ اس بات کا 99% امکان ہے کہ وہ عربی یا اردو نہیں جانتا. دوسرا، ہر قوم میں نا ادب کا معیار دوسرے سے مختلف ہے. بعض لوگوں کے ہاں، ہم نے عیسائیوں کو دیکھا ہے، وہ بائبل بغیر وضو پکڑتے ہیں. وہ بائبل کو زمین پہ سعودی عرب میں دیکھ لو نا آپ، سعودی عرب میں عرب کیا کرتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہو وہیں زمین پہ رکھ کے چلے جائیں گے. ان کے عرف میں اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا. اب کیا آپ یہ کہو گے عرب گستاخ قرآن ہوتے ہیں؟ بھائی وہ قرآن پڑھ کے روتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے عربوں کو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوتے ہیں. اتنی جو نیک عرب ہیں، عرب میں جو نیک لوگ ہیں اتنا روتے ہیں. میں عربوں کے ساتھ میں نے بہت ٹائم گزارا ہے، ایسے روتے ہیں آدمی کی عقل حیران ہو جاتی ہے. لیکن جب قرآن رکھنا ہوتا ہے، جس کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا اسی کرسی پہ قرآن رکھ کے چلے جاتے ہیں. ہم ان کو گستاخ نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ان کے عرف میں اس کو گستاخی نہیں سمجھا جاتا. ایک سری لنکن اگر ایک اسٹیکر جس پہ نبی کا نام لکھا ہوا ہے وہ اس کو پھاڑتا ہے، اس نیت سے نہیں کہ میں نبی کی توہین کر رہا ہوں، اس نیت سے کہ میں دیواروں پہ اسٹیکر برداشت نہیں کروں گا، اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہے، وہ اس عمل کو توہین سمجھتا ہی نہیں ہے. تو یہاں جذباتیت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ توہین کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرنے کی بہت زیادہ بولو بھائی ضرورت. اور چلیں ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب نے کچھ وقت پہلے بیان میں کہا کہ یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ، مجھے تو یہ بولتے ہوئے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ لوگ مجھ پہ گستاخی کا فتویٰ نہ لگا دیں. انہوں نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو معاذ اللہ جوتوں کا ہار ڈال کے اور اس طرح کر کے گدھے پہ گھمایا گیا مصر میں. ان پہ فتویٰ لگ گیا کہ یہ پیغمبر کے گستاخ ہیں. ہم نے اس وقت زیادہ وضاحتی بیان نہیں دیا کہ اس مٹی ڈالو اس مسئلے پر، ورنہ اصولی طور پر جن لوگوں نے اس موقع پر مولانا طاری جمیل صاحب کو گستاخ کہا، ان کو امام قرطبی کو، امام فخر الدین رازی کو گستاخ کہنا چاہیے تھا جس تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اب امام قرطبی تو اتنے بڑے مفسر ہیں نا کہ اگر آپ ان کو گستاخ رسول کہہ دو تو لوگ مانیں گے نہیں اس بات کو. فخر الدین رازی اتنے بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ اگر ان کو آپ گستاخی، یہ ایسے ہی ہے نا جیسے فضائل اعمال کے بارے میں کہ یہ کرامات شرکیہ ہیں، تو فضائل اعمال تو کسی کتاب سے لے رہی ہے نا تو وہ مصنف کو کیوں مشرک نہیں کہہ رہے آپ پھر؟ مولانا طاری جمیل صاحب نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. خدا نہ خواستہ یوسف علیہ السلام کے گلے میں معاذ اللہ نقل کفر ہار پہنایا تھوڑی ہے. اگر وہ ہار پہنا رہے ہوتے تو ہم ان کو کہتے کہ گستاخ رسول ہے، نبی کی گستاخی کر رہے ہیں. وہ ایک واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نقل کر رہے ہیں. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ بتا دیں کہ بھئی یہ واقعہ مستند نہیں ہے.
امام قرطبی نے جو واقعہ لکھا ہے یا فخر الدین رازی نے جو واقعہ لکھا ہے، جو اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، یہ من گھڑت واقعہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس پہ بھی ان کو گستاخ رسول قرار دیا گیا، اور یہ غنیمت ہے کہ وہ بچ گئے. مجھے اس وقت یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی ان کو خدا نخواستہ بم سے نہ اڑا دے. جس آدمی نے ساری زندگی نبی کی سیرت بیان کی اور بڑی بلاغت کے ساتھ وہ نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم انہی کو گستاخ رسول کے نام پہ اڑا دے. دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال کرنا ضروری ہے. نمبر ایک، توہین رسالت کے کیس میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ توہین کی ڈیفینیشن ہے کیا، اور وہ کیا ڈیفینیشن ہے. نمبر ایک، جس نے توہین کی ہے، پہلی بات اس کو توہین پہ اکسایا نہ گیا ہو. آپ کسی ہندو کے سامنے کھڑے ہو کر بول رہے ہو تمہارا مذہب ایسا، تمہارا بھگوان ایسا، تمہارا ایسا، تمہارا ایسا، اس کو آپ نے جوش دلا دلا کے نا، جب وہ طیش میں آیا، غصے میں آیا، تو اس نے کہا تمہارا اللہ ایسا. تو غلطی ہندو کی ہے یا آپ کی ہے؟ آپ نے فوراً بات ریکارڈ کی اور عدالت میں جا کے کیس کر دیا اس کے خلاف، تو کیس بنتا ہے یہاں پہ. تو آپ اگر اس کو اکسا رہے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ان کے معبودوں کو گالیاں مت دو، کیونکہ اگر تم دو گے تو یہ بھی تمہارے خداؤں کو، تمہارے جو سچے خدا کو گالیاں دیں گے، تو آپ خود بھی تو اس کا ذریعہ بن رہے ہو. دوسری بات یہ کہ توہین اتنی واضح ہو، کیونکہ اس کی سزا جب ملک کے آئین میں قتل ہے تو قتل ایک بہت بڑی سزا ہے، تو جتنی بڑی سزا ہوتی ہے اس کے ثبوت ذرہ برابر بھی جب شبہ ہوتا ہے نا تو وہ سزا ثابت ہو جاتی ہے. اسلام کا اصول ہے سزا جتنی بڑی ہوگی تو اس کے ثبوت کے لیے اتنے ہی زیادہ یعنی قطعیت ہونی چاہیے اس میں. بالکل دو ٹوک ہو کہ بھائی مثال کے طور پر کسی نے چوری کی ہے، چور یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، یہ اس کی ہے ہی نہیں، تو فقہا لکھتے ہیں کہ ہاتھ نہیں کٹے گا چور، اس لیے کہ کیس کی نوعیت کیا ہو گئی ہے، چینج ہو گئی. اب وہ کیس چلے گا کہ اس کی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب کنفیوژن پیدا ہو جائے تو یہ بتائے اس لیے نہیں کہ چور جو ہے نا اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے، لیکن چور کے ہاتھ کون سے کٹ رہے ہیں آج کل، کیا فائدہ اٹھائے گا. تو لیکن اس فقہا نے لکھا ہے کتابوں میں، چور کہتا ہے بھائی یہ تو میری اپنی چیز ہے، تو کیس کی نوعیت کیا ہو گئی، کیونکہ ہاتھ کٹنا بہت معمولی سا بھی شبہ جرم میں آ جائے گا تو ہاتھ نہیں، تو ہاتھ کٹنا زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا گردن کٹنا کسی کی. تو گردن کاٹنے کے لیے ثبوت بہت مضبوط ثبوت چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ اتنی واضح لفظوں میں گستاخی ہو کہ اس میں گستاخی کے علاوہ کوئی اور پہلو نکلتا نہ ہو، اس کو آپ نے اکسایا بھی نہیں ہو گستاخی پہ، کوئی اور پہلو نکلتا نہ ہو اس میں. اب ایک غیر مسلم اگر نبی کی نبوت کا انکار کر رہا ہے تو اس کو گستاخ نہیں کہا جائے گا، تو اس کا عقیدہ ہے وہ نبی کی نبوت کو مانتا تو مسلمان نہیں کہلاتا. پھر وہ کوئی قادیانی اگر ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہماری نظر میں یہ گستاخی ہے، لیکن یہ اس کا عقیدہ ہے جو 100% غلط ہے. ہم اس کو غیر مسلم تو کہیں گے اس بیس پہ، اور ہم اپنے نظریے کے مطابق اس کو گستاخ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن لا کے حساب سے وہ گستاخی جس میں قتل کی سزا ہے اس گستاخی کے احکام لاگو یہ اس گستاخی میں داخل نہیں ہے جس کی سزا قتل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب اسٹیکر پھاڑ دینا، اس کی 10 لاجک بن سکتی ہے. بھائی میں نبی کے نام کی توہین کے لیے نہیں پھاڑ رہا، میں اس لیے پھاڑ رہا ہوں کہ میری دیوار خراب ہو رہی ہے، میں معاذ اللہ نبی کے نام کی توہین نہیں چاہتا. میں نے یہ مثال جیسے بعض لوگ مثال دے رہے ہوتے ہیں اس میں گستاخی آ رہی تھی، بھائی میں نے یہ مثال سمجھانے کے لیے دی ہے، میری نیت گستاخی کی نہیں ہے. تو جو یہ دعویٰ کرے کہ میری نیت گستاخی کی نہیں ہے اور وہ دعویٰ برائے دعویٰ نہ ہو، اس کے قرائن سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کی نیت گستاخی کی نہیں تھی، تو ایسی گستاخی پہ بھی یہ سزا قتل کی بنتی بولو نہیں بنتی. دوسری بات یہ کہ جب یہ تیسری شرط، کتنی شرطیں ہو گئی؟ 2 شرطیں ہو گئی. پہلی تو کسی نے اکسایا نہ ہو، دوسرا یہ کہ واضح گستاخی ہو، صاف پتہ چل رہا ہو کہ اس کی نیت گستاخی کے علاوہ کچھ اور تھی نہیں، اس میں کوئی تعویل کا امکان بنتا ہی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مکمل ہوش و حواس کی حالت میں ہو، کہیں سے بھی یہ نہ لگتا ہو کہ یہ تھوڑا سا بھی اس کا دماغ کیا ہے. کیونکہ ایسے واقعات بھی ہوئے، کوئی پاگل تھا، اس نے گستاخی کی، اس کو پکڑ کے کوٹ دیا لوگوں نے. بھائی وہ تو پاگل ہے، وہ تو کچھ بھی بول سکتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تیسری شرط کیا؟ دماغ بالکل نابالغ میں نہ ہو، بالغ ہو اور دماغ بالکل صحیح، بالکل. تو یہ کم سے کم 3 شرطیں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ جج فیصلہ کرے گا
یہ بھی ایک ہے تو یہ الگ سے شرط نہیں. ان 3 شرطوں کا فیصلہ عوام نہیں کرے گی. کون فیصلہ کرے گا؟ یہ جج فیصلہ کرے گا. اب جج کرپٹ ہے، 2 نمبر ہے، 1 نمبر ہے، یہ میرے اور آپ کا ہیڈک نہیں ہے. وہ اللہ اس سے قیامت کے دن پوچھ لے گا. تو آپ قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں. اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ نہیں ہیں، انتہائی خطرناک ہیں. اور آپ کو کیا پتا آپ کے ملک کا جو امیج ابھی دنیا کے سامنے گیا اتنا بھیانک گیا ہے نا کہ اسلام کا امیج. یہ بیان میرا انگریز تھوڑی سنے گا بیٹھ کے کہ ان کے مفتی تقی عثمانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور مفتی محمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں. یہ گورا تھوڑی سنے گا. گورا تو یہ دیکھے گا کہ ہو کیا رہا ہے ان کے ملک کے اندر، کس قدر بے دردی سے ایک آدمی کو قتل کیا گیا، جلایا گیا، اور پھر ناچ بھی رہے ہیں اور نبی کے نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں. یہ جہالت ہے اور یہ ہونا تھا کیونکہ اس کو مذہبی طبقے کی طرف سے جتنا کنٹرول کرنا چاہیے تھا وہ کنٹرول، یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ پر لازم ہے کہ ان تمام لوگوں کو پکڑ کے سزا دے وہ، لیکن مذہبی طبقے کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ یہ شعبہ مذہب کا ہے. ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ لوگوں کو جذباتیت سے نکالیں. ناموس رسالت ہم سب کا مسئلہ ہے. اور میں جتنے حکومتی لوگوں سے ملا ہوں، چاہے وہ نواز شریف کے ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، جے یو آئی کے تو ہیں، وہ تو ساری ہیں علماء، کسی بھی چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، سارے الحمدللہ جو بھی کلمہ گو ہے الحمدللہ ناموس رسالت کے تحفظ کی بات کرتا ہے. نبی سے دل سے، مسلمان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت کرتا ہو. تو اس میں کچھ لوگ فنٹر بنے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ جتنے ہمارے اسمبلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ گستاخ رسول کو سارے سپورٹ کرتے ہیں، یہ سارے جو ہے نا قانون کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. قانون کی تبدیلی کی باتیں ہوتی ہیں، بیرونی دباؤ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ان میں دل سے راضی ہو کہ ان کو کیا فائدہ ہے اس قانون کے ہونے نہ ہونے سے. تو جذباتیت سے ہٹ کے بات کرنی پڑے گی. یہ جو زبانیں لڑکتی ہیں فوراً گستاخی کا فیصلہ، فوراً گستاخی کا فتویٰ، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں. آپ جب قانون اس طرح کا ایسی حساس معاملے میں ہاتھ میں لیں گے تو میرے بھائی اس سے کوئی خیر نہیں پھوٹے گی. اور کچھ لوگ بند کمرے میں بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے. جب آپ دنیا میں پھریں گے چلیں گے، آپ نے جب ملک کو بھی چلانا ہے نا، جب آپ اس سطح پہ جا کے سوچیں گے تو پھر آپ کی رائے 100% چینج ہو جائے گی. بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، بند کمرے میں بیٹھے ہوئے تو اڑا دو، ادھر بھی اس کو اڑا دو، سالے کو اس کو بم سے اڑا دو، اس کو یوں کر دو، کرتے رہو، آپ کا کیا جا رہا ہے اس میں. تو جب گورنمنٹ چلانی ہوتی ہے، ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہوتا ہے تو بین الاقوامی حالات بھی دیکھے جاتے ہیں کہ آپ اتنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کرو کہ جیسے آپ دنیا میں سب سے بڑی پاور آپ ہی ہو، اور اس میں کسی دوسرے ملک کے شہری کو مار دینا یہ ہلکا جرم نہیں سمجھا جاتا، یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے پوری دنیا میں. کہ آپ کے ملک پاکستان ابھی گرے لسٹ سے نکالنے کی کوشش ہو رہی تھی، اس کے بعد اب آئندہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو اس جذباتیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. نہ یہ اسلام کے مطابق ہے اور نہ یہ نبی کی سیرت ہے. چند دن پہلے میں طلبہ کو حدیث پڑھا رہا تھا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد میں ایک دیہاتی آیا اور کھڑے کھڑے مسجد میں پیشاب کرنے لگا. دیہاتی لوگ زیادہ ادب و آداب سے واقف نہیں ہوتے، تو صحابہ دوڑے اس کو، یہ نہیں کہ قتل کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے. نبی نے پکڑنے سے بھی روک دیا کہ نہیں. وجہ اس کی ہے کہ جب کوئی پیشاب کرنا شروع کرتا ہے اس کو درمیان میں روکنا ممکن نہیں ہوتا. اب ہو رہا ہے تو کرنے دو اس کو. اور آپ نے کیا فرمایا؟ انما بعثتم میسرین، اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، مشکل میں لوگوں کو ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ نے. تو کتنی زبردست ترغیب. بھائی ایک دیہاتی ہے، وہ مسجد کے آداب سے واقف. ہم اگر مسجد نبوی ہے بھی کون سی بتاؤ ہم ہوتے تو ہم تو گستاخے، پہلے تو مسجد نبی کی گستاخی کا فتویٰ لگتا، اور مسجد نبی کی گستاخی حقیقت میں کس کی گستاخی ہے؟ نبی کی گستاخی ہے. میرا خیال ہے نبی کے منع کرنے سے پہلے اس کا انا للہ ہو چکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کرنے دو پیشاب. جب کر لیا تو پھر آپ نے اس کو محبت سے بلایا، سمجھایا کہ یہ مسجد اس کی جگہ نہیں ہے. کرنے دیا پورا کہ بھئی اب آدھا نہیں روکے گا. تو غیر مسلم بھی جو اسلام کو نہیں جانتا ہے اس کے لیے اصول کچھ اور ہیں، مسلمان کے لیے اصول کچھ اور ہیں. اس کو کیا پتا کہ یہ اسٹیکر ان کے ہاں ڈسٹ بن میں پھینکنا گستاخی سمجھا جاتا ہے ان کے ہاں. تو اس لیے جذباتیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اصولی بات یہی ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو واضح لفظوں میں ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کے خلاف
تھانے میں ایف آئی آر کٹنی چاہیے. جج کو پورا رائٹ ہے وہ یہ تحقیق کرے کہ گستاخی ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جج کو یہ حق ہونا چاہیے کہ چاہے تو وہ سزا دے, اور چاہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ نشے میں تھا یا اس کو گستاخی پہ اکسایا گیا ہے, ٹارچر کیا گیا ہے, یا اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, یا گستاخی, اس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں, تو پھر جج کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ کیس ختم کر دے. اس کو تحفظ ہونا, اور وکیلوں کو بھی ہونا چاہیے. دیکھو جب گستاخی کا کیس کسی کے خلاف چلے گا تو اس کی طرف سے بھی تو کوئی وکیل آئے گا نا. وکیل ڈر رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہ اڑا دیں لوگ, تو ایسے تو پھر سماعت ہی نہیں ہو سکتی. بھائی جس آدمی پہ دعویٰ کیا لوگوں نے کہ اس نے نبی کی گستاخی کی ہے, تو کیس عدالت میں چلے گا نا. تو کیس چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک عوام کی طرف سے نمائندہ اور ایک نمائندہ اس کی طرف سے بھی ہو. اس کی طرف سے نمائندہ بنتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بم سے اڑا دیں گے لوگ, کہ گستاخ کا. ابے پہلے ثابت تو ہونے دو کہ گستاخ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کا واسطہ کچھ جذباتی پن کو ختم کریں, اور یہ جو نعرے اور جذباتی تقریریں, اس سے قوم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اپنے اندر کچھ تحمل پیدا کریں. نبی کی سیرت ہمارے سامنے, وہ پیشاب کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کے محبت سے سمجھایا. تو زبان سے کیا لفظ کوئی نکال رہا ہے, غلطی سے نکلا ہے, جان کے نکلا ہے تو اس کا صحیح مطلب بھی ہو سکتا ہے, غلط مطلب بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری تفصیل کے بعد جا کے فیصلہ کیا جائے گا, اور یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے. یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ جج فیصلہ کرے گا. لمبی بات ہو